عزیزان گرامی، اب میں ایک جملے کو پیش کروں گا کہ جناب مختار کے درمیان میں، امام سجاد علیہ السلام کے درمیان میں جو واسطہ تھے وہ حضرت محمد حنفیہ تھے، جو اپنی والدہ سے صرف اکلوتے بیٹے ہیں المومنین کے، یعنی اپنی ماں سے، جن کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا، اور فاطمہ حنفیہ جس کی سے ان کو محمد حنفیہ کہا جاتا ہے، حنیفہ نے حنفیہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب محمد حنفیہ بے انتہا دلیر تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، عالم تھے، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ علی کے بیٹے تھے، اور مولا نے بے انتہا ان سے متعلق ان کی شجاعت کے، جناب عباس اور جناب محمد حنفیہ دونوں کی شجاعت مشہور معروف ہے۔ جب جناب سید الشہداء جا رہے تھے کربلا، عراق جا رہے تھے، تو آپ نے حضرت محمد حنفیہ کو اپنا وصی قرار دیا تھا، ان کو اپنا وصی قرار دے کے گئے تھے کہ مدینے میں آپ میرے نمائندے ہیں، آپ میرے وصی ہیں۔ اب جب واپس آئے امام سجاد علیہ السلام کربلا سے، تو اب لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ تھا کہ بھئی بھائیوں میں امامت چل رہی تھی، امیر المومنین کے بعد ان کے بیٹے امام حسن مجتبی، اور امام حسن کے بعد ان کے بھائی امام حسین، اور امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی، چھوٹے بھائی محمد حنفیہ کو وصی قرار دے کے گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے امام بھائیوں میں چل رہی ہے، اب ان کو امام ہونا چاہیے۔ اب بہت سے ذہنوں میں یہ شبہ آ گیا، اور امام نے وصی بھی قرار دیا تھا، تو اب سب کے سب کہنے لگے نہیں، امام تو یہ ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، امامت کا وارث میں ہوں۔ تو جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ نہیں، یہی امامت کے وارث ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے ایک ذہن میں شبہ یہ ایجاد کیا، نہیں، یہ صرف اپنے بھائی کے بیٹے کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہے، کیونکہ یہ کربلا سے لٹ کے آئے ہیں، لیکن امامت کے یہ وارث ہیں۔ اب وہ نہیں دعویٰ کر رہے تھے، جو آج بہت سے ذہنوں کے اندر ایک شبہ ایجاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں امام ہوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام ہوں۔ جب لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھائی کے بیٹے یعنی اپنے بھتیجے کی محبت میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہی امام ہے، امامت کے وارث تو یہ ہیں، امامت کا حق ان کا ہے۔ اب کیسانی ایک فرقہ بنا، کیسانی ہے بہرحال، تو اب وہ سب کے سب کہنے لگے نہیں، امام تو یہ ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے، اور بہرحال ابھی ایک تفصیل میں نہیں جا سکتا، حضرت محمد حنفیہ نے امام سجاد کی امامت ثابت کرنے کے لیے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں امام ہوں، آپ کہتے ہیں کہ آپ امام ہیں، میں کہتا ہوں میں امام ہوں، ثابت کیسے ہوگا کہ امام کون ہے؟ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ امام سجاد سے سوال کیا، کیونکہ دیکھیں امام ہوتا ہے۔ حضرت محمد حنفیہ 3 اماموں کا دور دیکھ چکے تھے، وہ جانتے تھے امامت کچھ اور چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا میں ثابت کیسے کروں لوگوں کے لیے؟ تو کہا ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں آپ امام ہیں، میں کہتا ہوں میں امام ہوں، ثابت کیسے ہوگا لوگوں کے لیے کہ امام کون ہے؟ کہا چچا آپ جانتے ہیں کہ امامت کا منصب کیسا ہے؟ کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ثابت کیجئے۔ کہا چچا پھر آئیے میرے ساتھ ہم دونوں مکے چلتے ہیں، جس کے لیے حجر اسود گواہی دے گا وہی امام ہے۔ تو جناب محمد حنفیہ نے کہا مجھے یہ بات قبول ہے۔ اب سارا مجمع جو ہے پریشان ہونے لگا کہ ابھی کیا، ٹھیک ہے سب چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ آئے جناب محمد حنفیہ جناب سید سجاد کے پاس، کہا کہ آئیے ساتھ چلتے ہیں، دونوں پہنچے، کہ بھتیجے فرمائیے کیا کرنا ہے؟ عزیزان گرامی یہ ان کا بار بار امام سجاد سے پوچھنا بتا رہا ہے، وہ انہی کی امامت کے قائل تھے۔ کہا کہ بتائیے کیا کرنا ہے؟ کہا چچا پہلے آپ جائیے، اور جانے کے بعد حضرت اسود سے کہیے کہ وہ آپ کے لیے گواہی دے۔ جناب محمد حنفی آئے اور آنے کے بعد اس کا بوسہ دیا۔ حضرت اسود خاموش رہا۔ کہا کہ اب کہا آپ نیچے اتر آئیے، میری باری ہے، کیونکہ حضرت اسود بلند مقام پہ رکھا تھا۔ امام نے بوسہ دیا۔ حضرت اسود سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں گواہی آئی کہ مکہ جانتا ہے کہ آپ امام ہیں۔ مکہ والحرم، کہا کہ حرم جانتا ہے یہ امام ہے، مکہ جانتا ہے یہ امام ہے۔ ایک مرتبہ جب کہا تو فوراً سب سے پہلے خود حضرت محمد حنفیہ آگے بڑھے، امام سجاد کے ہاتھوں کو چوما، کہا میں گواہی دیتا ہوں حجت خدا۔ گرامی کی جو شبہ ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اس زمانے کے اندر کہ نہیں کسی طریقے سے 2 ہو جائیں، امامت کے 2 مدعی ہو جائیں، دعویٰ کرنے والے ہو جائیں تاکہ تقسیم ہو جائے، تو فوراً حضرت محمد حنفیہ نے امام کی طرف خود بھی رجوع کیا اور سب کو رجوع کروایا کہ نہیں خبردار، وہ جو ہمارے اجداد نے اتنی زحمتیں کرنے کے بعد دین پہنچایا ہے اس کے اندر کبھی ہم تقسیم ہونے نہیں دیں گے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔